अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف. قال: بكل صوف من الشعرة حسنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ذی الحجہ کے شروع کے دن چل رہے ہیں. آئندہ جمعہ کے بعد آنے والی سنیچر عید الاضحیٰ کا دن ہے. 30 کے چاند کا حساب کیا گیا ہے. 29 کے چاند کی کوئی شرعی گواہی نہیں آئی تھی. اس حساب سے جو ہے بقرہ عید 10 ذی الحجۃ الحرام سنیچر کے دن پڑے گا. درمیان میں ایک جمعہ آنے والی ہے، وہ 9 ذی الحجہ ہوگا. تو یہ بڑے دن چل رہے ہیں، جس کے بابت اگلی جمعہ میں تفصیلی خطاب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے. ان دنوں میں ذکر، تلاوت، تسبیح، دعا، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ مفید ہے. چوتھا اور تیسرا کلمہ پڑھنا بہت زیادہ ثابت ہے. آنے والی جمعہ یہ تشریق کے دن شروع ہو جائیں گے. جمعہ کی فجر کی نماز سے لے کر یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی جماعت سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے ساتھ کل 23 نمازوں میں تکبیر تشریق کہنا واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. آج کی اس مجلس میں قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے، قربانی کرنے سے فائدے کیا ہوں گے، قربانی نہ کرنے سے نقصان کیا، قربانی کن پر واجب ہے، قربانی میں کون کون سے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے اور قربانی کے دن کتنے ہیں. یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں. قربانی ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے. ما یتقرب بہ العبد الی اللہ تعالی، ہر وہ عمل جس سے آدمی اللہ کی نزدیکی حاصل کرے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے: من راح فی الساعۃ الاولی کانما قرب بدنہ. نمازی جمعہ کے لیے مسجد میں سب سے پہلے نمبر میں جو داخل ہو گیا، ایک اونٹ
اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب اس کو مل گیا۔ قرآن کریم میں ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ آدم کے دو بیٹوں میں سے حابیل اور قابیل نے اپنے اپنے زمانے میں قربانی پیش کی تھی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی مردود ہو گئی۔ جس کی قربانی مردود ہو گئی اس نے اپنے سگے بھائی کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا، جس کا بیان قرآن کریم میں ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا رواج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت میں قربانی کا رواج ہے، تو قربانی کہا جاتا ہے ہر اس عمل کو جس سے آدمی اللہ کی نزدیکی حاصل کرے۔ قربانی کا عمل ہر امت میں پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اذبحوا بقرہ، ایک بقرہ کے ذبح کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے یہاں مقبول اور مردود ہونے کے لیے آدم کے زمانے میں ان کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی۔ یہودیوں کو قربانی کا حکم تھا، عیسائیوں کو قربانی کا حکم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور، قربانی اس کے اپنے سینگوں اور اپنی کھوروں اور اپنی دم کے سمیت میزان ترازو کے اندر لایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وزن فرمائیں گے۔ لیاتی بقرونہا واشعارہا وازلافہا وان الدم لیقع بمکان قبل ان تقع علی الارض فطیبوا بہا نفسا۔ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ کہا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پھر پوچھا فسوف فیہا یا رسول اللہ، ہر جانور کے بدن پر بال نہیں ہوتے، مینڈھا اور دمبا وہ جانور ہیں کہ جس کے بدن پر رویں ہوتی ہے، اون ہوتا ہے، تو کہا اون کی ہر رو کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یہ تو قربانی کے فضائل ہو گئے۔ تیسری ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا فقومی، اے فاطمہ تم اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو۔ اگر محرم رشتہ دار قربانی کرتا ہے تو عورت کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو عورت سامنے کھڑی رہ سکتی ہے، اس روایت سے ثابت ہوا۔ اور فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ تو قربانی کی 3 فضائل روایتیں میں نے پیش کی۔ قربانی نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو مالدار قربانی کر سکتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس کو مسلمانوں کی عیدگاہ پر حاضری کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ ہماری عیدگاہ میں بھی حاضر نہ ہو۔ یہ قربانی نہ کرنے پر وعید ہے۔ اس کا اہتمام قربانی کرنا محتم بشان عمل ہے اور بے شمار فضائل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعائر اسلام میں سے ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے قربانی کے بدنا یعنی اونٹ کو، اونٹنی کو اللہ کے شعائر میں سے بنایا۔ گویا کہ قربانی کا جانور ہم جو خرید لیں، بکرا بکری، دمبا دمبی، گھیٹا گھیٹی، یا جو ہے بھینس بھینسا بھینسی، یا گائے بیل، کوئی بھی ہم خرید لیں، اونٹ اونٹنی، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہو گیا۔ اس کو شعائر کہتے ہیں۔ 2 چیزیں جاننا ضروری ہے، ہر قوم اور ہر مذہب کے کچھ نیتی نیم ہوتے ہیں۔ جو بھی کوئی قوم اپنے نیتی نیم کی پابند ہوتی ہے
اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے اور اس کو دیر تک زمانے کی کوئی طاقت اکھاڑ نہیں پھینک سکتی. لیکن جب کوئی قوم نیتی نیم اور قانون سے ہٹ جاتی ہے تو زمانے سے وہ ختم کر دی جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح جو کوئی قوم اور کوئی مذہب کے ماننے والے شاعر کی عظمت کریں گے اور اللہ کے شاعر کا احترام بجا لائیں گے اور شاعر کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے تو وہ قوم تاریخ میں کبھی دنیا سے مٹ نہیں سکتی. لیکن جو کوئی قوم اپنے شاعر کی بے حرمتی کرے، قربانی کے جانور کی بے حرمتی کرے یا قربانی پر اشکالات اور اعتراضات کرے اور قربانی جیسے شاعر سے منہ موڑ لے تو پھر زمین پر سے اس قوم کا نام خدا ختم کر دیتے ہیں اور صفائے ہستی سے وہ قوم مٹ جاتی ہے. کوئی بھی شاعر اذان بلند آواز سے اسلام کا شعار ہے، قبرستان اسلام کا شعار ہے، قربانی اسلام کا شعار ہے جو اعلانیہ طور پر کی جاتی ہے، ان شاعر کی جو کوئی قوم بے حرمتی کرے یا اس میں کوئی انگلی کرے تو وہ قوم صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. تو یہ محترم بشان عمل ہے، بہت بڑے ثواب کا باعث ہے. شاعر اسلام میں سے ہیں. قربانی کن پر واجب ہے؟ عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے. مسلمان ہو، کافر پر نہیں. عاقل ہو، مجنون اور پاگل پر قربانی نہیں ہے. بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے. مرد بھی اس پر بھی واجب، عورت پر بھی واجب. ایک شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر پر واجب نہیں. مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، مقیم، مالدار پر قربانی واجب ہے. مالدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہو. سونا ہو تو چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، ویپار کا مال ہو تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار. ہمارے یہاں عام طور پر داگینوں کا رواج سگائی اور شادیوں میں ہے، جس کو دیا جاتا ہے وہ مالک بن جاتے ہیں. ان کی طرف سے قربانی واجب. جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے، رمضان میں ہم نے فطرہ ادا کیا ہے، جن پر صدقۃ الفطر واجب اس پر قربانی بھی واجب. اگر نصاب کی مقدار مال نہیں ہے لیکن صدقۃ الفطر دیا ہے یا نصاب کی مقدار مال نہیں ہے، ضرورت سے زائد مکان ہے، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد فرنیچر ہیں، ضرورت سے وڈھارے کے وہ برتن ہیں جن کا سال میں 1-2 مرتبہ ہی استعمال ہو سکتا ہے، ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے. وہ آدمی قربانی کرے گا. قربانی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی نہیں. جس کے پاس جتنا نصاب بنتا ہے ان ہر ایک صاحب نصاب مالدار مقیم عاقل بالغ مرد ہو یا عورت اس پر قربانی واجب ہے. اس کے بہت بڑے فوائد ہیں. قربانی محترم بشان عمل ہے. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما جانے کے بعد 10 سال تک بڑی پابندی کے ساتھ قربانی کی. اور آپ قربانی کرتے تھے کس طور پر؟ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ راوی ہیں، دونوں راوی ہیں، حضرت عائشہ بھی اور ابو ہریرہ بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تھے اس طرح ضحین کبشین املحین سمینین اقرنین موجونین 2 مینڈے خریدتے تھے. کبشن کہتے ہیں مینڈے کو. مینڈا قربانی میں افضل ہے. دمبا یعنی گھیٹا یہ افضل ہے. دمبا اور گھیٹا اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، البتہ دمبے کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے. یہاں اس کی نسل بہت کم یا نہ ہونے کے درجے میں ہے، لیکن جو حضرات حج عمرہ میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا دمبا افضل کیوں ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جب قربانی حضرت ابراہیم کر رہے تھے، آئندہ وہ قصہ پیش کیا جائے گا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا اتارا تھا، کبش اترا تھا. بذبح عظیم، ذبح عظیم کی تفسیر میں
इमाम तफसीर इब्न कसीर ने लिखा है, अल्लाह ने जन्नत से मेंढा उतारा था और अल्लाह पाक ने इस मेंढे को 40 बरस तक जन्नत के सरसब्ज और शादाब बाग से सैराब किया था। इससे मालूम ये होता है कि कुर्बानी करने वाला कुर्बानी के जानवर को कुछ दिन पहले खरीदे और खरीद कर उसको घास चारा खिला करके फरबा मोटा करे। ये सब तफसीली रिवायत से साबित है। आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह उस पर तफसीली बात होगी। कब मेंढा अफजल है? कुर्बानी में जानवर कौन? मेंढा। आका ने क्या किया? जब आप इरादा फरमाते थे कुर्बानी का, 2 मेंढे खरीदते थे और वो कैसे होते थे? अजीमैन समीनैन, बड़े भी होते थे मोटे भी होते थे। अजीम का माना बड़ा, समीन का माना फरबा। अजीमैन समीनैन अकरनैन, सींग वाला खरीदते थे, यानी सींग वाला दुम्बा खरीदते थे। अमलहैन, और चित कबड़ा होता था, सफेद और काले रंग का। अमलहैन, सफेद और काले रंग का। मौजूऐन, और वो खस्सी मेंढा होता था। एक है खुंसा, हिजड़ा, ये जानवर कुर्बानी में चलता नहीं। और एक है खस्सी, यानी वो जानवर जिसकी खुशियतें को चीपी वगैरह से दबा दिया गया हो। ये खिसा का अमल बहुत पसंदीदा है, उससे जानवर के गोश्त में सफाई पैदा होती है। तो खसी होना ये खूबी है और खुंसा होना ये ऐब है। हिजड़ा जानवर कुर्बानी में नहीं चलता है। बकरे बकरों में भी हिजड़ापन होता है, गेटे गेटियों में भी होता है, नर मादा में, जानवर की तमाम किस्मों में। तो खसी होना उसको कहते हैं। ये एक अमल है जो किया जाता है, जिसके नतीजे में जानवर के गोश्त में खूबसूरती पैदा होती है और वो ताज़ा मोटा फरबा होता है। आप एक दुम्बा ज़बा करते थे अपनी उम्मत की तरफ से और अपनी उम्मत के उन 2 सिफात के मालिक लोगों की तरफ से जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह एक है, और जो इस बात की गवाही देता हो कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से जो अहकामात नाजिल हुए आपने उनको पहुंचा दिया। उनकी तरफ से एक, और एक आका अपनी तरफ से और आले मोहम्मद की तरफ से। इस रिवायत से हरगिज़ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पूरे घर की तरफ से एक बकरा काफी है, बल्कि आका अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे। इसलिए कुर्बानी जो करेगा अपनी तरफ से, छोटे जानवर में, अब बकरा है बकरी है, गेटा है गेटी है, दुम्बा है दुम्बी है, 1 साल के होने चाहिए। 1 साल में 1 दिन कम नहीं, 1 साल के। अलबत्ता घेटा घेटी है, दुम्बा दुम्बी है, ये 6 महीने की उम्र है और 1 साल के रेवड़ में उसको छोड़ दिया तो न कद छोटा मालूम हो न जिस्म छोटा मालूम हो, कोई तमीज़ न कर सके कि ये 1 साल का है या 6 महीने का, देखने वाला ये तमीज़ न कर सके। तो दुम्बा दुम्बी घेटा घेटी अगर वो 6 महीने का है और 1 साल के रेवड़ में छोड़ दिया और पता नहीं चलता है कि 1 साल से कम का है, तो उसकी कुर्बानी जायज़। इससे बकरे बकरी पर कोई कयास न करे। ये सिर्फ दुम्बा दुम्बी और घेटे घेटी का मसला है। छोटे जानवर 1 साल से कम जायज़ नहीं। भैंसा भैंसी जो है गाय और बैल, ये 2 साल से कम जायज़ नहीं। लेकिन याद रखें, हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इस वक्त नफरत का माहौल कायम है। ऐसे हालात में और इस मुल्क ने कानून बना लिया है और हमारे सूबा गुजरात में खास तौर पर, इसीलिए उलमा मेंबर से ये बात बयान करते हैं कि हरगिज़ कोई मुसलमान इन ममनू हुकूमत के जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश न करे। इसे परहेज करना लाजिम है, जरूरी है। खामोखा के लिए अपने मन के आरजू पूरी करते हुए भाई जायज़ है, लेकिन हालात और वक्त का तकाजा ये है कि इस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस सूबे में हम रह रहे हैं, इनके कानून की रियायत करना भी लाजिम है। ऊँट उठनी है तो 5 साल के होने चाहिए। ये तो कुर्बानी के जानवर की उम्रें हो गई। ये पालतू जानवर हो रहे, ये तमाम पालतू जानवर हैं और इन पालतू जानवर की इन उम्रों के साथ कुर्बानी है। कुर्बानी जिस वक्त आदमी करे
जानवर को बराबर देख ले, तमाम उयूब से सलामत खरीदते वक्त देख ले। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार खुली रखी गई है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सारे काम अंधेरे में होते हैं, उजाले में होने चाहिए। अल्लाह ने करम कर दिया ठीक दिन में होता है ताकि तमाम उयूब से सलामत हैं इसका पता भी चले। तो दिन में खरीदा जाता है जानवर। अब दूम देखो, जानवर की पूंछड़ी अगर 1/3 से ज्यादा या 1/3 1/3 कट चुकी है तो वो जानवर कुर्बानी में नहीं चलता है। जिस जानवर का कान 1/3 कट चुका है तो वो कुर्बानी में नहीं चलता है। जिस जानवर की आंख की रोशनी खत्म हो गई, अंधा है, या 1/3 1/3 रोशनी चली गई है, वो जानवर कुर्बानी में नहीं चलता। तो 3 मसले एक जैसे हो गए। दुम यानी पूंछड़ी, आंख और कान, ये 1/3 कट चुका या 1/3 उसकी रोशनी जाहिर खत्म हो गई तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। सब जानवर के दांत गिर गए हैं, उन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। जो मादा जानवर है और उसके सारे आचर सूख गए या सारे आचर जो 2 आचर में से 1 आचर, 2 आचर वाले का 1 या 4 आचर वालों के 2 आचर सूख गए, उसका थन सूख गया तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। बहुत लागिर दुबला जानवर है, उसकी कुर्बानी नहीं होती। तो जो ऐबदार जानवर है, इस तरह कोई जानवर लूला लंगड़ा हो गया, अब उसका चौथा पैर वो जमीन पर रखता ही नहीं, उस पर सहारा लगाता ही नहीं, तो ये जानवर भी जो है कुर्बानी के अंदर नहीं चलेगा। हाँ, अगर चौथा पैर जमीन पर टेकता है और उससे सहारा लगाकर चलता है और उसमें कोई खराबी पैदा हो गई, शर्त यह है कि चौथे पैर जमीन पर रखकर टिकाता है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है, और अगर चौथा पैर टिकाता नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। ये चंद मोटे मोटे मसाइल जानवरों के बाबत हो गए। ये बात खास तौर पर याद रखें कि कुर्बानी कर ही देनी चाहिए, और कुर्बानी आदमी जानवर खुद खरीद कर खुद अगर ज़बाह का अमल जानता है, आइंदा जुमा में ज़बाह का मसला पेश किया जाएगा। जानवर को ज़बाह करने में हुल्कुम, मिर्रिख और वदजान, इन रगों का कटना जरूरी है। अगर इनमें से रगें ये कटी नहीं तो बावजूद ज़बाहशुदा जानवर भी मज़बूह जानवर हराम होता है। पटक कर मर गया गिराने में और छुरी फेरने से पहले जान निकल गई, ये मुर्दार जानवर है, इसका खाना हलाल नहीं। तो हर एक आदमी छुरी लेकर के शौक पूरा न कर ले, ये एक बहुत बारीक मसला है। चूंकि आम तौर पर कसाई मिलते नहीं, और अल्लाह कसाईयों पर भी रहम फरमाए कि वो पहले दिन ज़बाह का 5000 देने पड़ेंगे, पहली छुरी फिराई है, 4000 देने पड़ेंगे, 3000 देने पड़ेंगे। एक मसला ये भी समझ लो, एक आदमी ने 50,000 का घेटा खरीदा, 51,000 का घेटा खरीदा, एक मसला ये भी आया था, किताबों में भी लिखा है। और एक आदमी ने 50,000 के 5 घेटे खरीदे, दोनों में अफजल कौन? जिसने 50,000 के 5 घेटे खरीदे वो अफजल, जिसने 50,000 51,000 में 1 घेटा खरीदा वो अफजल नहीं है। क्यों? कुर्बानी करके इखलास ये मतलूब और गरीबों की रियायत मतलूब है। 1 घेटे में कितना गोश्त निकलेगा और 5 घेटे में कितना गोश्त, 1 बकरे में कितना गोश्त और 5 बकरे में कितना गोश्त। हम ये भी कर सकते, ताजा मोटा फरबा जानवर हम खरीदें, ठीक है, लेकिन बिला वजह ऐसी कीमतें न बढ़ाएं। लाख का बकरा, 5 लाख का बकरा, 20 लाख का बकरा, ऐसी कोई भी नजीर पूरे सहाबा के दौर में, पूरे ताबईन के दौर में, पूरे तबी ताबईन के दौर में कहीं नहीं मिलती। ये इस जमाने के लोगों ने ईजाद की। आपकी जिंदगी का अमल मैं बता रहा हूं। 10 साल आपने हज्जतुल वदा में 100 ऊंट ज़बा किए, 63 ऊंट अपने हाथ से और बाकी अली से ज़बा करवाए हज्जतुल वदा के मौके पर। इससे मालूम यह हुआ कि कुर्बानी में कसरत होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए इस बात की कोशिश करें, हाँ अगर कोई जानवर इस किस्म का है
سپورٹ اور اخلاص نیت کے ساتھ اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن افضل شکل پھر بھی یہی، مان لو اپنی طرف سے 2 بکرے کر لی، اب 3 بکرے بچ گئے، 3 غریب کے گھر اس کو تقسیم کر دیتا اور کہہ دیتا کہ تو اپنی طرف سے اس کی قربانی کر لینا، تو 3 غریب کے گھر سچوا جاتے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا اور پھر اس کا دل جو خوش ہوتا۔ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور قربانی کیا ہے؟ اپنی جان کا فدیہ ہے۔ حضرت اسماعیل کی جان کے فدیے پر خدا نے یہ قربانی دی ہے، اس لیے آدمی کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اس میں ہرگز یہ مسئلہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ اتنا ہے میں کروں کہ نہ کروں، کر ہی ڈالو۔ ہم تو اس میں کہتے ہیں سال میں ایک ہی موقع آتا ہے، اس لیے قربانی کا عمل اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے سامنے کریں۔ اب لوگ جو ہیں قربانی کے، جیسے ہم نے حصے کے 3000 رکھے تو 7 تیری 21,000 کا جانور، اس میں ذبح کرنے والے کو 1100 روپے مینتانہ دینے کا ہے۔ 4 دن 5 دن پہلے خرید لیا تو 1000-1500 کا چارہ گن لو۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف گوشت گیا، جانور سانچونے والے آدمی رکھے تو منیمم ایک جانور کے پیچھے 2500 سے 3000 کا خرچ ہوتا ہے۔ اگر 5 دن پہلے ہم خرید لیں، اس کا پانی ہے، اس کا چارہ ہے، اس کے آدمی کا روز ہے، تو اب خریدیں گے کتنے میں؟ 18,000 میں۔ اب جانور جو ہیں، اب وہ راس ہوتی ہے کہ 50 جانور ایک ساتھ خرید لیے، قربانی آدمی خود کرے۔ حصے والی قربانی جہاں ہوتی ہے وہاں اپنا کوئی نمائندہ بھیج دے، لیکن اس سال حالات کی رعایت کرتے ہوئے کرنا ہے۔ جن علاقوں میں سستی قربانی ہوتی ہے تو وہ صوبہ گجرات کے باہر کی بات ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے 2 استاد کو وہاں بھیجتے ہیں، جانور بھی وہی خریدے، گاؤں کے اندر جا کر کے لوگوں کے حالات دیکھ کر کے زندہ جانور تقسیم کر کے پورے گاؤں کے اندر سے 15 مکان ہیں، ایک مکان سے ایک آدمی آئے گا، 15 مکان سے 15 آدمی مل کر کے اس جانور کو ذبح کریں گے اور پورے گاؤں کے اندر اس کو تقسیم کریں گے۔ لیکن ہوا یہ اور ہوتا ہے یہ کہ اپنے مقام پر گوشت کی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی صورت تو یہی ہے کہ بھلے 3000 کوئی بڑی بات نہیں، 3000 کوئی چیز نہیں، اس لیے آدمی اپنی علاقے میں قربانی کروائے۔ جن غریب علاقوں میں قربانیاں ہوتی ہیں وہاں تمہارا معتمد نمائندہ یہاں سے جاتا ہے، وہاں کے نمائندے کے بجائے اپنے مقام سے نمائندے جاتے ہیں اور اعتماد ہے تو یہ سستے میں بھی، لیکن سستی قربانی ان کے فضائل دیکھ کر، آقا کا عمل دیکھ کر، اسماعیل کی ذات کو دیکھ کر سستی قربانی کی کوئی ہمت نہیں کرے گا، اچھی قربانی کے آدمی ہمت کرے گا۔ یہ تو قربانی کے متعلق چند ضروری باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ ابھی حالات بہت نامناسب چل رہے ہیں، بیماری بہت تیز ہو گئی ہے۔ ان حالات میں بیت المال اور گاچی سماج نے، سمست مسلم سماج نے چند چیزیں سوچی ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں نے قوم و ملت خاص توجہ دے۔ ہماری قوم کے نمائندے ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں۔ یہ کورونا وائرس اب جو بڑھ رہا ہے اور کافی کیس اب اس میں بہت چیزیں پیدا ہو رہی ہے، اس لیے 2-3 میٹنگوں میں سماج نے اور سمست مسلم سماج نے مل کر کے چند باتیں طے کی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، اس کو دھیان سے سنیں، اس پر برابر عمل پیرا ہو۔ ہر آدمی وقت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کے اوپر بہت توجہ دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے حکومت نے ہم کو کہا تھا کہ 2 آدمی کے درمیان میں 3 فٹ کا فاصلہ رہنا چاہیے، اس طور پر نماز پڑھیں۔ الحمدللہ ہم نے اسلامی اصولوں سے برابر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں چند ضروری باتیں یہ ہیں کہ پورے شہر کی تمام مسجدوں میں جمعہ کی اجازت ہے اور پورے شہر کی تمام مسجدوں میں عید پڑھ سکتے ہیں، تو عید کی نماز تمام مسجدوں میں ہوگی۔ یہاں نور مسجد میں بھی عید کی نماز ہوگی۔ شہر کی تمام مسجدوں میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پر بھی، اور جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں جمعہ بھی شروع ہو جائے گی آئندہ جمعہ سے، اور عید کی نماز کی بھی تمام مسجدوں میں اجازت ہے۔ جو مانگرول
नगर पालिका की हद में मस्जिदें आती है वाड़ी विस्तार में, इसमें भी जुमा सही है, तो वहां पर जुमा सही है। और जिन हजरात को इन वाड़ियों में अगर वो मांगरोल नगर पालिका की हद में नहीं आती तो फिर वहां के जिम्मेदार साथी मुतवल्ली हजरात, ट्रस्टी हजरात और इमाम मुफ्तियाने किराम से मिल करके मसला पूछे। और जुमा की नमाज अब से अलग अलग तमाम मस्जिदों में और ईद की नमाज की तमाम मस्जिदों में इजाजत, घर से वुजू करके आना चाहिए। सुन्नतें बाद की हैं खुसूसन वो घरों में अदा करे, 5 नमाजों में भी और जुमा में भी। 5 वक्ता नमाजियों में खासकर जुमा की नमाज में मस्जिद के महल्ले से आने वाले साइकिल और 2 व्हीलर लेकर के मस्जिद न आए। बाहर से आने वाले साथी अगर वो 2 व्हील लेकर स्कूटर लेकर आते हैं तो दूर दूर जो है पार्किंग करके फिर मस्जिद में आवे। हर कदम पर एक नेकी मिलेगी, एक गुनाह माफ होगा, एक दर्जा बुलंद होगा, इसलिए चले। 5वीं चीज, मस्जिद के अलग अलग दरवाजे हैं तो अलग अलग दरवाजों से निकले, एक साथ पूरे साथी एक साथ न निकले। 6ठी चीज, मस्जिद से निकलते ही मस्जिद के अंदर से मास्क बांध ले। भाई खामोखा के लिए 200 रुपये हम कमाते नहीं और किसी जालिम को जुल्म के हवाले कर देना। चलो आदमी कहता है 200 रुपया से जान छूटी, लेकिन 200 रुपये कमाना कोई काम आसान नहीं। अच्छा तेरे इन 200 रुपयों का मसरफ क्या होगा, वो कहाँ खर्च होगा वो भी तुझे मालूम नहीं। तो कानूनी पाबंदी बहुत जरूरी है, इसका ख्याल रखे। मस्जिद के बाहर जो है आमतौर पर हम बातों के लिए जमा होते हैं, जमा न हो। मांगरोल शहर के अतराफ की मसाजिद, जिसको मैंने पहले जिक्र कर दिया, मसाइल के एतबार से जुमा वहां सही होगी कि नहीं वो मालूम कर ले। कुर्बानी के सिलसिले में चंद जरूरी बातें हैं कि मार्केट का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक है। जानवर बेचने वाले खरीदने वाले वो सोशल डिस्टेंस का रियायत वहां भी रखे, फिर वहां से किसी को उठा जाएंगे, एफआईआर फटेगी और खामों का परेशानी होगी। इसलिए जिसका जानवर का मालिक, बड़े जानवर में 3 आदमी साथ चले गए, 4 आदमी 5 आदमी, तो खरीदने वाले जिस वक्त खरीदने आवे तो थोड़ा थोड़ा फासला कर ले, डिस्टेंस। दूसरी चीज, जानवर बाजार में से ले जाने और खरीदने ले के वक्त मुनासिब साधन रखे। स्कूटर के ऊपर बकरा उठा कर ले जाते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, ये शायर की बेहुरमती है, ये कानून नहीं, ये अल्लाह के शायर की बेहुरमती है। और जब शायर की बेहुरमती होती है तो वो कौम जमीन पर देर तक बाकी नहीं रहती, वो कौम जमीन से मिट जाती है, जो मैंने पहले जिक्र कर दिया। दूसरी चीज, कुर्बानी के दिन अपनी प्राइवेट जो कुर्बानी करनी, खास में खास गलियों में कुर्बानी कर देते हैं, रास्ते में कुर्बानी कर देते हैं, આપણું જ મેલ્લો છે આંખું देखवा वालू છે, बिल्कुल जायज नहीं। पेट डेले में पर्दे के साथ इसके ज़ब्ह के अहकाम में जो आइंदा पेश किए जाएंगे, प्राइवेट जगह हो, पेट डेला हो, किसी की निगाह न पड़े, इन कानून देखिए यहाँ भी यही कायदा इस साल हुकूमत का तो है कि नगर पालिका जो जगह तय करे वहां जाकर पूरे गांव को ज़ब्ह करने का, पूरे गांव वहां जाकर के ज़ब्ह करे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे जिम्मेदारों को कि नगर पालिका के इन जिम्मेदार साथियों ने, मोहम्मद हुसैन भाई ने और यूसुफ भाई ने, सब साथियों ने मिलकर फाइट ली कि नहीं, हमारी नगर पालिका की कोई ऐसी ज़बा की जगह नहीं जिसमें हम वहां जानवर ज़बा करें, हमको तो मामूल के मुताबिक जो हम करेंगे। तो फिर कहा कि कोई गली कोचे और बाजार में करेगा तो उस पर जो कार्रवाई आप करना चाहे कर सकते हैं। इसलिए ये कानून कि भाई अपनी पेट जगह में रियायत के साथ ही कुर्बानी करे, कोई गली में नहीं, कोई जाहिर जगह में नहीं, अपनी मालिकी की जगह में इसमें कुर्बानी करे। कुर्बानी करने वाले कसाई होता है ये कि खून के कपड़े के साथ, एक जानवर यहाँ किया एक वहां, तो वही कपड़े के साथ निकल गए, वही स्कूटर पर खुली कुंवारी, खुला कोयता लेकर निकल गए, खुली छुरी लेकर, ये भी इस्लाम की तालीम के बिल्कुल खिलाफ है, हराम है। आका ने फरमाया खुला हथियार कोई किसी को पेश कर दे ये हराम है, उसको मयान में पेश करो और इसमें नोक वाला हिस्सा नहीं, हाथे वाले हिस्से की तरफ उसको पेश करो। कैसे इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात है। इसके साथ साथ हिस्से वाली कुर्बानी जो इदारों में होती है वहां भी ज्यादा आदमी जमा न हो, गोश्त लेने के लिए 1-2 साथी जाकर के वहां के जिम्मेदार साथियों के कानून की रियायत करते हुए इस अमल को करें। देखो इस साल ये तमाम एहतिमामात किए गए हैं, इसकी भरपूर पाबंदी करें। आखिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है
وہ یہ ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے. دیکھیے کورونا وائرس میں ہوتا کیا ہے؟ سردی ہے, بخار ہے, کھانسی ہے. ہر سال یہ چیز تو ہوتی ہے موسم کے فرق سے. بارش پوری مقدار میں نہ ہو, اب زمین میں سے بفارا نکلے گا تو بخار ہوگا, سردی ہوگا, زکام ہوگی, کھانسی ہوگی, تاؤ ہوگا. اب ہم کورونا کے اس نام سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ ہم خود علاج نہیں کرتے. الحمدللہ سماج نے کل ذمہ دار ڈاکٹروں کی میٹنگ بلائی تھی. ہمارے شہر میں بہت خوشی ہے, سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی کہ 40 کے قریب ڈاکٹر کی ٹیم ہے جو مسلمان ہیں. 40 ڈاکٹر مسلم, اور اس میں الحمدللہ 4-5 تو ایم ڈی ڈاکٹر ہیں جو ہمارے ڈاکٹر کہلاتے ہیں. اب اس میں ایم ڈی ڈاکٹر ماہر صاحب اور دوسرے تمام ڈاکٹر جو حاضر تھے وہاں, انہوں نے عجیب عجیب تبصرے پیش کیے. تو ساتھیوں نے یہ فکر کی کہ پورے سوراشٹر میں ہم مسلمانوں کا باہمی اس بیماری کے علاج کے لیے اپنی کوئی خاص چیز نہیں, ہم حکومت کے محتاج رہتے ہیں. تو اتنی بڑی مسلم آبادی ہو تو اس کے لیے سوچا گیا کہ ہم خود علاج کے لیے کوئی چیز تجویز کریں. تو الحمدللہ کل لمبے مشورے کے بعد, جس میں موجودہ سماج کے کاروباری احباب, کاروباری کمیٹی کے تمام احباب اور ڈاکٹروں کی ٹیم, ایم ڈی حضرات کی موجودگی میں ایک کمیٹی تجویز کی گئی. اور اس کے لیے مولانا محمد صاحب داوڑہ کی زہرہ ہاسپٹل ابھی چونکہ خالی تھی, ایم ڈی ڈاکٹر وہاں نہیں تھا تو وہ جگہ خالی تھی, تو ہاسپٹل کے اندر آئسولیشن شروع کرنے کا طے کیا. آئسولیشن وارڈ کا مطلب یہ ہے ایک ہاسپٹل ہو جس میں بیماری کا پراتھمک علاج ہو, کھانسی, سردی, بخار, اس سب ابتدائی جو علاج ہوتا ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی شکایتوں میں گھروں میں رہتے ہیں. اب ایک گھر میں 8-10 آدمی ہیں, اب اس کی کھانسنے کی وجہ سے کسی بچے پر ایفیکٹ ہوا, کسی عورت پر, چونکہ گھر چھوٹے چھوٹے ہیں, اس میں تعداد زیادہ ہے, تو اس کو وہاں سے نکال کر کے اپنی پرائیویٹ جگہ میں جو ہاسپٹل ہو وہاں اس کا علاج کیا جائے. اگر دوائی دینے سے کام چلتا ہے تو دوائی دیں گے, اس میں نفع نہیں لیں گے اور اس کو نقصان بھی نہ ہو, اس طور پر موافق جو ہے پیسے سے, فیس سے اس کا علاج ہوگا. تو اگر سردی, کھانسی, بخار ہمارے محلے میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ابتدائی درجے کی تکلیف ہے تو زہرہ ہاسپٹل میں جلدی سے یہ علاج شروع ہونے والا ہے. اس کی اطلاع قریب ہی میں انشاءاللہ سوموار تک میں ہو جائے گی. ایک میٹنگ ان حضرات کی باقی ہے ڈاکٹروں کی, وہ ہو جانے پر اگر کوئی اس قسم کی تکلیف ہے تو اس کا علاج کرے. پھر وہاں یہ بھی سہولت کی گئی ہے کہ اگر آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن کے حد تک بھی وہاں علاج, لیکن اگر اس کے بعد کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دوسرا درجہ جو ہے یہ کووڈ-19 یہ شروع کرنے کا, تو وہ اس کے لیے بہت لمبی پروسیجر ہے, وہ ابھی ہو نہیں سکا. اور ایک وینٹیلیٹر مشین 3.5 لاکھ سے شروع ہو کر کے 6 لاکھ پر پہنچتا ہے. اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ ضرورت پڑی, سماج کے اور بیت المال کے اور سمست مسلم احباب اور ہم تب سب مل کر کے انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے. اب اس میں ایک بات یہ بہت خاص ہے جو سمجھنے کی ہے کہ جس کا آکسیجن 85 سے نیچے چلا جائے تو وہ آدمی بہت پریشان رہتا ہے, اور اگر 60-65 ہو گیا تو اس کی زندہ رہنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زندگی بخشے, اس کے ضابطے ہیں, اصول ہیں. اس لیے اپنے ڈاکٹروں کے پاس اگر وہاں نہیں تو اپنے جو ڈاکٹر ہیں جن سے ہمارا علاج ہے, جو فیملی ڈاکٹر ہیں, ان سے بھی ہم بیماریوں کا علاج کرائیں. ہم ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, علاج کروائیں. اس میں ٹیسٹنگ نہیں ہوگا, اس میں جو ابتدائی پراتھمک جو ساروار ہوگی وہ ہوگی. تو اس سلسلے میں چند ضروری باتیں یہ ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ہم روزانہ توبہ اور استغفار کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی بغیر ضرورت کے ہم گھر سے باہر نہ نکلیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ضرورت پیش آنے پر ہم گھر ہی سے ماسک باندھ لیں اور گھر پر آ کر کے اتاریں. چوتھی چیز یہ ہے
کہ بیمار ہونے پر نبوی علاج ہے، دیسی علاج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹروں کی صلاح لے کر ان سے رابطہ قائم کر کے ان سے علاج لیں۔ سادی چائے آدو والی زیادہ مفید ہے، لیکن وہ بھی ڈاکٹر کی صلاح لیں۔ گرم نیم گرم پانی اور گڑ یہ بھی مفید ہے، اس طرح کا علاج۔ اور پہلے لیمڑا جو ہے، پرانے لوگ عام طور پر جب لیمڑا کوڑتا ہے اور اس کا جو پھول ہوتا ہے، میں اپنی زبان میں کہہ دوں تو اس وقت تو وہ پھول کھلاتے تھے، جس سے بچوں کو کبھی گمڑے نہیں نکلتے تھے اور روگ سے بچے سلامت رہتے تھے۔ آج تو نئی نسل کو یہ معلوم بھی نہیں، اور شاید وہ لیمڑے کے پھول دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ ہم نے خود اپنے دادا کو دیکھا ہے کہ وہ زبردستی مار کر کے پلاتے تھے، یا کھلاتے تھے، کہ جس کے سال میں ایک مرتبہ اس کا پھول کھلایا جاتا ہے، جس سے روگوں سے سلامتی ہوتی۔ اور کورونا کی بیماری میں نیم کا پاؤڈر، لیمڑے کا اور نیم کے پتے چابنا یہ مفید ہیں، اور 80% مریض اس سے تندرست ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ دواخانے کی ضرورت پیش آنے پر ہم اپنے ڈاکٹروں سے علاج کرائیں گے، اور اگر باہر ریفر کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر تو پھر دیکھیے ایک بہت بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ من جانب اللہ اگر کوئی خامی ہو گئی، اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا، تو ہاسپٹل کو بدنام، ذمہ دار ساتھیوں کو گالی دینا، تو پھر کام کون کرے گا؟ کوئی آدمی آگے نہیں آتا، کیا مگج ماری وانو کام ہے۔ دیکھیے ایک میت مرحوم مدفون ہوا، اس پر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو سماج نے فوراً طے کیا کہ ایک جگہ میں اس قانون کے تحت قبر بنائی جائے، تاکہ بھوشیہ میں دوسری مرتبہ ان کو انگلی کرنے کا موقع نہ ملے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں ہمارے موجودہ ذمہ دار جتنے احباب ہیں، وہ کڑن کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، خدمت کے جذبات کے ساتھ، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور جس زبان میں چاہے اس زبان میں بات کر کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حالات اور فتنے ٹلے، لیکن ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں، وبا میں آقا کا حکم یہ ہے کہ وبا جب پھیل چکی ہو تو گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اب ہر جگہ وبا پھیل چکی ہے۔ ایک وقت تھا جس کے اندر یہاں لاک ڈاؤن کا ٹائم سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا، اب جبکہ لاک ڈاؤن کا وقت ہے تو پھر چھٹی ہے، لیکن ہم سمجھداری رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، یہ باتیں سمجھائی گئی ہے، یہ باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے واٹس ایپ کے اندر بھی ڈالی گئی ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ سماج سے، بیت المال سے حاصل بھی کر لے، اور ان کو پڑھ کر کے گھروں میں بھی باضابطہ جیسے ہم تعلیم کرتے ہیں، ان باتوں کو قرآن اور سنت کے مد نظر رکھ کر اور حسن تدابیر کو مد نظر رکھ کر کے عمل میں لایا، اس کو گھروں میں پڑھے، مذاکرے میں لے آئے۔ میرے بزرگوں، ایک بات ضرور ہم کہیں گے کہ قربانی کا عمل پیار اور محبت کے ساتھ ہو، عظمت و اجلال کے ساتھ ہو، اس کے لیے ٹیکیداری ہم کو رکھنی پڑے گی۔ اگر بے احتیاطی ہوئی تو کہیں قربانی کا عمل ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے، اور اس میں جو انسان بے احتیاطی برتے گا وہی سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم بھلائیوں کی چابیاں بنیں، برائیوں کے تالے بنیں، ہم ہرگز بھلائیوں کے تالے اور برائیوں کی چابیاں نہ بنیں۔ یہ آقا کا ارشاد ہے، ہم بھلائیوں کی چابیاں بنیں اور برائیوں کے تالے بنیں، ہرگز ہم برائیوں کی چابیاں اور بھلائیوں کے تالے ہرگز نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں، لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔